نیک اور بد کردار عورت۔ عشا لڑکی ایک با کردار، سلجھی ہوئی، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے پیار کرنے والی بہت سمجھدار لڑکی تھی۔ اس کو تعلیم سے بہت لگن تھی اور دین کو سمجھنے کا کافی جذبہ رکھتی تھی اور حقوق اللہ حقوق العباد کی بڑی پابند تھی اور ہر وقت اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دیتی تھی۔ دنیا جہاں بھر میں کیا ہو رہا ہے اس بات کو اپنی پڑھائی سے غافل نہیں کیا کرتی تھی اور بہت کم بولنے والوں میں سے تھی اور دوستی کو اتنی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ مطلب اس کی اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی اور اس کے پاس اپنا کوئی سیل فون نہیں تھا۔ اس کے گھر میں مخصوص ایک چھوٹا سیل فون تھا اور زمانے میں بڑا سیل فون تھا ہی نہیں۔ اس فون میں صرف اپنے ابو کا نمبر تھا، یہاں تک کہ اپنی بیسٹ فرینڈ تک کو نمبر نہیں دیا تھا۔ ایک دن عشا کی ماں نے اپنے خالہ زاد کزن کو لوڈ کروانے کے لیے نمبر دے دیا۔ جیسے اس کے کزن کے پاس نمبر گیا تو اس نے پہلے تو پوئٹری نہیں اقوال زرین کے میسج کرتا رہا۔ اس کا کزن عشا سے 4 سال چھوٹا تھا۔ جس اسکول میں عشا پڑھتی تھی وہ بھی اسی اسکول میں پڑھتا تھا۔ ایک طرف عشا تعلیم میں نمبر 1 اور اس کے کزن تعلیم میں 0 نمبر پر تھے۔ آئے روز مار پڑتی تھی اس کو۔ عشا 10ویں جماعت میں تھی اور وہ بھی 6ٹھی جماعت میں تھا۔ 10ویں جماعت کے امتحان کے بعد عشا ٹیچر لگی اسی اسکول میں۔ اس نکمے کو گھر والوں نے اسکول سے نکال کر چنگچی لے کر دیا تھا۔ معاشرے میں اس کی کوئی عزت اور پہچان نہیں تھی۔ دوسری طرف عشا کے لیے ہر بندہ عزت و تعریفی کلمات کہتے تھے، یہاں تک کہ مائیں اپنی بیٹیوں کو عشا کی مثال دیا کرتی تھیں کہ عشا جیسی بن جاؤ۔ پھر چلتے چلتے عشا کے کزن نے عشا کو پرپوز کر دیا، جو کہ یہ بات عشا کو بہت ناگوارا لگی۔ عشا نے کزن کو کہا کہ میں آپ کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہوں۔ یہ بات عشا نے اپنے کزن کو بار بار سمجھائی کہ مجھے آپ ہی کہا کرو کیونکہ تم مجھ سے چھوٹے ہو اور میں آپ کو لائک بھی نہیں کرتی ہوں۔ لیکن عشا کے کزن اپنی بات پر باضد تھا اور اس نے محبت پر کئی دلائل پیش کیے جیسے لڑکے ہوتے ہیں۔ عشا جانتی تھی کہ وہ چھوٹا ہے، اس سے ابھی نہیں پتہ کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ بے وقتی منسوخی جذبات کو محبت کا نام دے رہا ہے۔ یہ وقتی منسوخی جذبات اس کے زمین بوس جائیں گے۔ لڑکے ہوتے ہی ایسے ہیں، اگر کوئی لڑکی ہنس کر بات کرے تو ان کو لگتا ہے کہ وہ اسے پسند کرتی ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن وہ ضد پہ تھا کہ ہر صورت میں عشا کو حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن عشا اس کو دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے عشا نے ہر بار صاف انکار کر دیا تھا کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی ہوں۔ اتنا سمجھانے کے بعد بھی جب وہ نہیں سمجھا تو عشا نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی۔ اس سے کچھ دن بعد اس کی ماں عشا کے گھر اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آ گئی کہ کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ ہم سب نے اس کو بہت سمجھایا کہ وہ لڑکی اچھی نہیں ہے، لیکن اس نے ہماری بات کو نہیں مانا اور میں نے بھی عہد کیا ہے اس لڑکی کو ہرگز اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ اس لڑکی کو بہت برا بھلا کہا، رونے لگ گئی۔ ہم نے اس کو تسلی دی کہ ٹھیک ہو جائے گا، سمجھ جائے گا، ٹینشن نہ لیں۔ اس کے بعد اس کی ماں، اس کی نانی اور 2 خالوں نے پلان بنایا کہ اس کے ساتھ اگر عشا رشتہ کرے گی تو وہ پھر اس لڑکی کو بھول جائے گا۔ ایک دن اس کے گھر والے عشا کے گھر عشا کا رشتہ لینے آ گئے۔ اس وقت عشا نے اپنی امی کو بولا میں نہیں کرتی اس کے ساتھ رشتہ کیونکہ مجھے وہ پسند نہیں ہے، لیکن سب لوگوں نے عشا کو فورس کیا، سمجھایا کہ اچھا لڑکا ہے، اگر پیار نہیں ہے تو شادی کے بعد پیار ہو جائے گا۔ وہ کمپرومائز کو پیار کا نام دے رہے تھے۔ آخر عشا کے انکار کے باوجود انہوں نے رشتہ کر دیا۔ عشا نے کہا بھی کہ وہ تو کسی اور کو چاہتا ہے۔ اس کی امی بول رہی تھی کہ اب تو اس نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، آپ اس کو سمجھانا، ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو پسند کرنے لگے گا۔ حالانکہ وہ لڑکا اپنے گھر میں نہیں تھا، کسی اور سٹی میں تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کا عشا کے ساتھ رشتہ کر دیا گیا۔ اور کنجوسی کی بھی حد ہوتی ہے، گھر میں آئے ہوئے لوگوں کو مٹھائی تک نہیں کھلائی اور نہ عشا کے لیے کچھ لائے تھے، خالی ہاتھ رشتہ کر دیا جیسے عشا کوئی عام لڑکی تھی۔ عشا نے اس کے گھر والوں کو کہا کہ یہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی مرضی کے خلاف آپ نے اس کا رشتہ مجھ سے کر دیا، عشا کی زندگی خراب کر دی۔ انہوں نے عشا سے جھوٹ بولا کہ اس کے کہنے پر ہی آپ سے رشتہ کیا ہے۔ دراصل عشا کے کزن نے اس لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے عشا سے رشتے کے لیے ہاں بول دی تھی۔ عشا پہلے اس کے شیطانی مائنڈ کو سمجھ گئی تھی، یا عشا نے پہلے انکار کر دیا تھا، شاید اس سے بدلہ لینے کے لیے رشتہ کیا کہ اب میں جو مرضی چاہوں اس کے ساتھ کر سکوں گا، اس سے اپنے سامنے جھکاؤں گا۔ وہ کال کرتا اور عشا کے گھر والوں کو کہتا کہ میری عشا سے بات کروائیں، تو عشا بات کرنے سے انکار کر دیتی تھی۔
تو عائشہ کے گھر والے عائشہ کو اچھی خاصی سنا کر زبردستی بات کرنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ پھر جب وہ عائشہ سے لو کی بات کرتا تو عائشہ جواب نہیں دیتی تھی، اس کو دوسری طرف میں گھما کر اللہ حافظ بول دیتی تھی۔ ایسی وقت گزرتا گیا، عائشہ کے سامنے اپنی پرانی گرل فرینڈ کی باتیں کرتا، اس کی تعریف کرتا تھا۔ جب عائشہ ہنستی رہتی تھی۔ عائشہ کو جو خدشہ تھا ہوا وہی کہ وہ بچہ ہے، اس کے وقتی جذبات ہیں جس کو محبت کا نام دے رہا، یہ عائشہ کی غلط فہمی تھی۔ وہ اس کزن کو معصوم بولا سمجھتی تھی، چاہے عائشہ کی عمر زیادہ تھی اور اس لڑکے کی کم، لیکن اصل میں وہ زمانے کے چالوں اور سازشوں سے بے خبر تھی، ایک معصوم اور سادی سی لڑکی تھی۔ اسے ایسے لوگوں سے نفرت تھی جو اپنے مفاد کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں، جو کسی سے اس کا حق زبردستی چھین لیتے ہیں۔ یہ چال تھی اس لڑکے کی جو آج کل لڑکے زیادہ استعمال کرتے ہیں، ایک وقت میں دو لڑکیوں کو استعمال کرنا، اس سے لڑکیاں جلدی دوسری لڑکی سے جلن اور حسد کرنے لگتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں لڑکا اس سے اہمیت دے اور اس اہمیت کے چکر میں وہ لڑکی اس انجان لڑکے کے لیے وہ سب بھی کر جاتی ہے جو باحیا لڑکی کبھی نہیں کرنا پسند کرے گی۔ لڑکے ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں، ایک لڑکی کے سامنے دوسرے کی تعریف، دوسری کے سامنے پہلے کی تعریف۔ اصل میں ایسا لڑکا دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک کا بھی نہیں ہوتا ہے، بس یہ سب ڈرامہ وہ اپنے مفاد کے لیے اور اپنے دوستوں میں نمایاں ہونے کے لیے کرتا ہے۔ تو لڑکیاں خبردار، اگر آپ کو بھی کوئی ایسا لڑکا ملے تو اس کے جھانسے میں مت آنا۔ لیکن لڑکیاں ہوتی بے وقوف ہیں، وہ کبھی لڑکوں کو اس چال میں نہیں سمجھ سکتی۔ ہوا یوں کہ چند روز میں ہی اپنے ماضی میں چھوڑ آنے والی ایک بد کردار لڑکی کا آئے روز عائشہ کے سامنے تذکرہ کرتا اور اس کی تعریف کرتے کرتے نہ تھکتا۔ یہ روزمرہ کا معمول بن گیا تھا عائشہ کے کزن کا۔ آخر عائشہ بھی صنف نازک تھی، کتنا برداشت کرتی، لیکن یہ بات عائشہ کے گھر والے کہاں سمجھتے تھے۔ وہ بار بار عائشہ کو ہی غلط قرار دیا کرتے تھے، کیونکہ جب عائشہ اپنے کزن کے بارے میں کہتی تھی کہ وہ کسی اور سے پیار کرتا ہے، آخر کار عائشہ کا کزن اس بد کردار لڑکی سے مل کر اپنے گھر والوں کو بلیک میل کرنے لگا، ان کو ذہنی ٹارچر کرنے لگا کہ یہ لڑکی میرے لیے اپنی جان دے دے گی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، اگر آپ نے اس سے رشتہ نہیں کروایا تو میں خود کے ساتھ کچھ برا کر لوں گا۔ آخر کار عائشہ سے رشتہ توڑ دیا۔ پھر کیا، جب کسی معصوم لڑکی کا اس طرح رشتہ ٹوٹتا ہے نہ، پھر اس لڑکی کے جینے کے لیے پوری دنیا تنگ ہو جاتی ہے۔ معصوم عائشہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ جو اپنے تو اپنے غیر بھی تعریف کرتے ہوئے کبھی تھکتے نہیں تھے۔ جب عائشہ کا اس طرح رشتہ ٹوٹا تو غیر اپنے بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ عائشہ کا اپنے ہی گھر میں جینا مشکل ہو گیا۔ بڑے تو بڑے ہوتے ہیں، اگر وہ کچھ اچھا برا کہیں تو اتنا دکھ اذیت نہیں ملتی جب خود سے اپنے چھوٹے بہن بھائی طعنہ زنی دیتے رہے تو پھر قیامت سے پہلے ہی قیامت آ جاتی ہے۔ یہ فرد واحد کی بات نہیں، پورے معاشرے کا یہی حال ہے کہ جو لڑکی پردہ کرے، لڑکے کی ناجائز خواہشات کو پورا نہ کرے، وہ لڑکی معاشرے کی نگاہ میں بیکار کہلاتی ہے، یہاں تک کہ پھر اس سے کوئی نکاح کرنے کے لیے کوئی لڑکا تیار ہی نہیں رہتا۔ اور جو لڑکی لڑکے کی ہر جائز ناجائز خواہشات کو پورا کرے، لڑکے اور معاشرے کی نظر میں وہی لڑکی بہت خوبصورت اور باادب برے اخلاق والی ہے، کیونکہ لڑکے کی ہر بات مانی جا رہی ہوتی ہے۔ ان کو نہ ان کے گھر والوں کو ذرا سی چلو بھر میں شرم نہیں آتی کہ ہماری لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ اپنا کالا منہ کروا رہی ہے۔ بجائے غصہ کرنے کے اس لڑکے کے گھر والے بھی سپورٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے نیک سالہ لڑکیوں کی عمر دراز ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس سے کوئی نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے اور بد کردار ہیں، اگرچہ عمر میں بالکل چھوٹی سی ہیں، لیکن ان کا رشتہ جلدی میں ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جب سے عائشہ کا رشتہ ٹوٹا، اس دن عائشہ کا زوال مقرر بن گیا۔ پھر کہاں گئے تعریفی کلمات کہنے والے، کہاں گئی ٹیچنگ جو اسکول میں بڑے پیار سے دیا کرتی تھی۔ یعنی عائشہ کا رشتہ نہیں ٹوٹا، زندگی برباد ہوگی، عائشہ بیڈ لک۔ آخر کار عائشہ کی آنکھیں نم اور لب پر دعا، اے میرے پروردگار، کسی دشمن کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہونے نہیں دینا جیسا عائشہ کے ساتھ ہوا ہے۔ اے میرے رب، عائشہ جیسا نصیب کسی اور کا مت کرنا، یا اللہ کہیں وہ لوگوں کے اعصاب نہ سہ سکے، ایسا نہ ہو کہ بے صبر بن جائیں۔ اے میرے اللہ، عائشہ جیسی زندگی کسی اور کی مت بنانا کہ اس کے اپنے گھر والے ہی اس کے کردار پر انگلی اٹھائیں جیسے عائشہ کے ساتھ ہوا ہے۔ یا اللہ کسی لڑکی پر ایسا وقت مت لانا کہ اس کو کوئی ابن آدم نہ عزت دے نہ نکاح کرے،
خاص طور پر جب کوئی پیار محبت کے خواب دکھا کر نکاح نہ کرے، الٹا اس کے کردار پر انگلی اٹھائے، یا خدا ایسی بد نصیبی سے ہر بنت ہوا کو محفوظ رکھنا۔ یا اللہ کسی بنت ہوا کی نجی زندگی منظر عام طور پر مت لائیں جس پر لوگ دانستہ یا نادانستہ طور ذاتی کردار کشی کا ارتکاب کرتے پھریں۔ میرے مالک، میں ہر کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ کر پھر کرتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ کہیں میرے اس کام پر میرے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اس کے باوجود میرے رب، میں آپ کی نہ بن سکی، نہ گھر والوں کی، نہ اپنی، نہ کسی اور کی۔ میرے مالک، جو بھی اچھا کرتی ہوں مجھے کیوں کوئی نہیں سمجھتا، نہ خوش ہوتا ہے۔ میرے مالک، انسان تو راضی ہوتے نہیں، چاہے کچھ بھی کر لو۔ میرے مالک، اپنی بندی کو آپ ہی تھام لے، اسے اپنا بنا لے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اے میرے مالک، اپنی بندی کی مانگی ہوئی دعا اپنی بارگاہ الہی میں منظور مقبول فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔